کسی بہترین اردو داں کا جملہ نہیں بلکہ یہ اللہ کا قرآن ہے۔ فرمایا مشکل میں تم ہو تو گراں میرے محبوب پہ گزرتا ہے۔ حضور تو جلدی کرتے ہیں تمہاری بھلائی چاہنے میں، کیوں؟ رشتہ بڑا گہرا ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا یہ وہ محبوب ہیں جو تمہاری جانوں سے بھی تمہارے زیادہ قریب ہیں۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم امت کے حق میں نرم دل رکھتے، نرم۔ لوگ سمجھتے ہیں شاید کسی کا بھلا یہ ہوتا ہے اس کو 4 پیسے دے دیے جائیں، شاید اس کا بھلا یہ ہے کہ اسے نوکری پہ لگوا دیا جائے، شاید بھلا یہ ہے کہ اس شخص کو اگر کسی وہ مشکل میں آ گیا ہے تھانے کچہری کے معاملے میں تو وہاں اس کو سہولت دلا دی جائے، آسانی کر دی جائے، کسی کو مضبوط کر دیا جائے، تو یہ اس کے ساتھ بھلائی ہے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں نہ مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے آیا ہوں، میں تمہارا وہ نفع کرنے آیا ہوں کہ تمہارا دل ساری جگہوں سے ہٹا کے رب رسول کی طرف مائل کرنا ہے، تمہاری طبیعتوں کے اندر جو سختی ہے اسے نرمی میں بدلنا ہے، تمہارے مزاجوں کے اندر جو بے لگام خواہشات ہیں انہیں شریعت اسلامیہ کی پابندی کی لگام دینی ہے۔ حضور سید عالم علیہ السلام نے لوگوں کی اصلاح کا جو دیکھیں نا، اگر کسی گھر میں بگڑے بچے سنور جائے نا تو روٹی تھوڑی بھی ہو تو گزارا ہو جاتا ہے۔ اگر گھر والے اخلاقاً اتنے اعلیٰ ہوں، ایک دوسرے سے پیار کرتے ہوں تو تھوڑے پیسوں پر بھی وقت گزر جاتا ہے۔ رسول پاک کا دل دھڑکتا تھا، کس لیے؟ صرف اس لیے نہیں کہ لوگوں کو نوکریاں مل جائیں، مال مل جائے، لوگ جو ہیں ان کے گھر کشادہ ہو جائیں، بلکہ حضور کا دل دھڑکتا تھا کہ لوگ دوزخ سے بچ جائیں، جنت کی طرف ان کا سفر ہو جائے، ان کے دلوں سے حسد کو، تکبر کو، غرور کو، انا کو، خود پسندی کو، عجب کو نکال دیا جائے۔ یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، ان کا تزکیہ کر دیا جائے، دل صاف کر دیے جائیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم احساس کے ساتھ جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں نا تبلیغ ہوتی ہے لیکن اس میں درد نہیں ہوتا، الا ماشاء اللہ، اچھے لوگوں کی بات نہیں کرتا۔ لو میرے جیسے آدمی نے تقریر کرنی ہے، گھنٹہ گزارنا ہی ہے، تو پھر بعض اوقات نفس کی خواہشیں غالب ہوتی ہیں تو وہ اصلاح سے زیادہ شوق داد لینے کا غالب آ جاتا ہے۔ وہ آپ کو پتہ ہے نا، وہ ہمارے ہاں پھر وہ نقیب محفل بیچارہ کبھی بھاگ کے ادھر چلا جاتا ہے، کبھی بھاگ کے ادھر آتا ہے، کہتا ہے میں نے جملہ دینا ہے۔ اب وہ ایسے لگتا ہے جملہ نہیں دینے لگا، کوئی ایٹم بم دینے لگا ہے، جس میں اتنی اسے پریشانی، ایک جملہ کہنے لگا، سنبھال کے رکھنا، ضائع نہ کرنا، یہ نہ کرنا۔ وہ تو جملہ رہنے دے، تو آیت دے ہمیں کوئی قرآن پاک کی، تو ہمیں کوئی حدیث پاک سنا، تو سادی سی بات کر، یہ تو مطلب۔ اور پھر وہ داد کا اتنا شوق کہ جب تک سارے ہاتھ نہ کڑھیں، جب تک شمال جنوب والے نہ بول پڑیں تب تک بات نہیں ہوگی۔ یہ کیسی بات ہوئی؟ اصلاح کے اندر تو آپ کا درد آپ کی زبان سے زیادہ اثر رکھتا ہے۔ اقبال کہنے لگے کہ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر تو نہیں، پر طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ وہ تو اڑتی ہے، وہ تو اس کی تو پذیرائی ہوتی ہے اگر بات دل سے نکل رہی ہے تو۔ عزیز بھائی یاد رکھیے گا، حضور سید عالم علیہ السلام درد دل کے ساتھ دعوت دیتے لوگوں۔ 10 دن حضور نے طائف میں قیام کیا ہے، ایک بندے نے بھی کلمہ نہیں پڑھا، الٹا انہوں نے روڑے مارے، تکلیف دی۔ حضور واپس آ رہے ہیں، صحابی ساتھ ہیں، باغ میں بیٹھ گئے، اتنی صحت مبارک پر انہوں نے معاذ اللہ تعالیٰ سنگ باری کی کہ خون مبارک بہہ رہا ہے۔ فوراً عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کر دیں یہ تباہ ہو جائیں۔ فرشتہ بھی حاضر ہو گیا، حضور آپ دعا کریں یہ تباہ ہو جائیں۔ لیکن محبوب کے دل میں نرمی ہے نا امت کے لیے، اگرچہ یہ ساری امت دعوت ہے اس وقت، پر اس وقت بھی نرمی ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، صحابی کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا اب یہ تباہ ہو ہی، میری طرف دیکھیں جی، اب یہ تباہ ہو ہی جائیں گے، اب کوئی نہیں بچا سکتا انہیں تباہ ہونے سے۔ لیکن حضور نے کیا کہا اے اللہ انہیں ہدایت دے دے، انہیں پتہ ہی نہیں یہ کیا کر رہے ہیں۔ فوراً عرض کی یا رسول اللہ ایک نے بھی کلمہ نہیں پڑھا، ایک نے بھی کلمہ نہیں پڑھا۔ کبھی پتھر مارنے کے والے کے لیے بھی دل میں احساس ہوتا ہے،
ہمیں تو کسی نے کچھ بھی نہیں کہا، کوئی گالی نہیں دی، کچھ نہیں کہا، پر ہم سخت کیوں ہیں بھلا؟ وہ ہمارے پیچھے نہیں چلتا ہاتھ باندھ کے، جی میں ہاں نہیں ملاتا، تو ہمارا دل اس کے لیے سخت ہے۔ دو ہی تو بندے ٹھیک ہے دنیا میں، ایک میں ٹھیک ہوں اور ایک جو میری ہاں میں ہاں ملائے پوری وہ ٹھیک ہے۔ دونوں ہاتھ باندھ کے پیچھے چلے، تیسرے کو میں کیسے ٹھیک ہونے دیتا ہوں؟ میرا مزاج ہی نہیں، اللہ ماشاءاللہ ہماری طبیعت ہی نہیں ہوتی ایسی۔ خدا کے بندو، جب دل کشادہ ہوں، طبیعتیں کھلی ہوں، پھر اس طرح کا تھوڑی مزاج ہوتا ہے۔ کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، حضور ایک نے بھی نہیں کلمہ پڑھا اور پھر بھی آپ کے دل میں اتنی وسعت ہے، آپ ہدایت کی دعا کر رہے ہیں، 10 دن لگائے ایک شخص بھی نہیں آ رہا۔ تو محبوب کیا فرمانے لگے؟ کریم فرمانے لگے، مجھے پتہ ہے انہوں نے تکلیف دی ہے، ایک نے بھی کلمہ نہیں پڑھا، جلدی نہ پریشان ہو جایا کریں۔ کچھ لوگ جلدی کچے جملے بوئے، ساڈی قوم نہیں ٹھیک ہو سکتی جی، ایسمو لگتا کچھ نہیں ہو سکتا دی، یہ نہیں ٹھیک ہو سکتے، فلانے نہیں ٹھیک ہو سکتے۔ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بھی نہیں مانا اور آپ نے پھر ہدایت کی دعا کی۔ تو یہ میرے محبوب کا امید کا طریقہ ہے۔ کریم فرمانے لگے، اگر آج یہ نہیں مانتے تو پھر بھی تباہی کی دعا نہیں کرنی، یہ نہیں مانتے تو ان کی آنے والی نسلیں مان جائیں گی، مان جائیں گے لوگ۔ اپنے دل میں جب آپ نرمی لے آتے، ہمارے نا سینکڑوں نوجوان گناہوں میں چلے گئے ایک ایک علاقے سے۔ جو آدمی گناہ میں مبتلا ہوتا ہے نا، وہ سخت تکلیف میں ہوتا ہے۔ انسان کو جو چیز سب سے زیادہ ستاتی ہے وہ اس کی اپنی غلطیاں ہوتی ہیں۔ حدیث میں فرمایا، ما حاک فی صدرک، کھٹکتا ہے سینے میں، چبھتا ہے گناہ۔ یہ تکلیف دہ معاملہ ہوتا ہے، تڑپتے ہیں لوگ، سسکتے ہیں، لیکن روایتی انداز سارا جب ہماری مجالس اور محافل میں ہو جاتا ہے، کوئی نہیں وقت دینے والا، پیار کرنے والا، تھپکی دینے والا، بازو تھام، کوئی نہیں۔ ایک تقریر وہ ہے جو میں آپ سے کرتا ہوں، بس ٹھیک ہے گھنٹہ گزارنا ہے، تو وہ بھی کئی میری طرح کے لوگ ہیں جو جمعرات کو فیصلہ کرتے ہیں سویرے کیا بیان کرنا ہے۔ حالانکہ میری طرح کے جو چھوٹے ہیں وہ ہفتے سے ہی تیاری شروع کر لیتے ہیں تاکہ کچھ غور فکر کر کے قوم کے سامنے رکھا جائے، ضروری۔ اب ایک تقریر میں آپ سے کرتا ہوں، سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں۔ ایک تقریر ایسی ہے جو خطیب صاحب آپ سے کرتے ہیں، اور خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، صرف سمجھانے کے لیے، اگر ان کو پتہ چل جائے کہ ان کا بیٹا کسی غلطی میں مبتلا ہو گیا تو پھر بھی اسی طرح ہی داد و تحسین کے لیے لش پش کر کے تقریر ہوگی؟ نہیں، پھر یہ انداز نہیں ہوتا۔ پھر تو بچہ کو سامنے بٹھا کے باپ اپنی پگڑی اس کے پیروں میں رکھتا ہے، پھر تو ماں دوپٹہ پیروں میں رکھتی ہے، کہتے پتر میری کمائی نہ اجاڑ دینا، اور نہ پتہ چلا تو سگریٹ پینے لگ گیا، خدا خیر کرے، تیری مہربانی۔ سوتا نہیں، اس کا چہرہ پریشان ہے۔ اب بات آئی ہے نا، اب یہ وقت آیا تبلیغ کا، اصلاح کا۔ اسے منت کر کے سمجھایا، اس کو گزارش کی، اس نے کہا ابا جی غلطی ہو گئی تھی، آئندہ نہیں کرتا، پوری اس نے تسلی دی، پھر بھی نہیں سوتا۔ بچہ تو وعدہ کر کے چلا گیا، پھر بھی نہیں سویا، وہ اپنے کمرے میں چلا گیا اور اس نے مصلی بچھا لیا۔ کہا یا اللہ یہ میری عمر کی کمائی ہے، مالک اسے ہدایت دے دے۔ او بھائی، جب تو اس انداز میں ملت کے ہر بیٹے کی اصلاح کرنے لگے گا، اور اس سے مراد صرف خطیب واعظ ہی نہیں، حضور نے ہم سب کے ذمہ لگایا تھا بلغ عنی ولو آیا، ہم سب کی ذمہ داری ہے لوگوں کے لیے، لوگوں کو قائل کریں۔ مجھے بتاؤ، اپنی ذات کے حق میں قائل کرنا ہو تو کرتے ہیں کہ نہیں؟ ہوتا ہے نماز کی دعوت ہم کیسے دیتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں پڑھ لیے کر نماز، اتنے پیسے کہاں لے کے جائے گا، یہی دعوت ہوتی ہے نا۔ وہ کہتا ہے تو نے اپنی قبر میں جانا اور میں نے، یہ تو ہے ہمارا دین کے حق میں۔ وہ محفل میں آنا اگر ٹائم ملا تو ٹھیک، یہ ہے دین کے حق میں۔ اور جب اپنی باری آئے، کسی سے 50,000 روپے چاہیے تھے، فون کیا اس کو، ملنا تھا، وہ کہتا حکم کریں، کہتے نہیں ٹیلی فون والی بات نہیں، کہتے میں تو 2 بجے ملوں گا، تو 2:30 بجے مل، پر میں مل کے کر دی۔ پھر جاتے ہی اس سے 50,000 مانگا نہیں، پہلے منت کی، دکھ سنایا، پھر اسے ثابت کرایا کہ تیرے علاوہ دینا بھی کسی نے نہیں،
سارے غلط بندے ہیں، تو ٹھیک ہے معاذ اللہ۔ پھر اس کو یہ بھی ثابت کرایا وقت پہ واپس کر دوں گا۔ اتنی ساری گزارش کر کے رو دھو کے جب وہ پورا قائل ہو گیا تو آخر میں کہا مجھے 50,000 ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں؟ ہاں نہ تو کرو نا، چلو ہلکا سا ایسے ایسے تو کرو نا، ہوتا ہے کہ نہیں ایسے؟ او بھائی اپنے حق میں قائل کرنا تھا تو تجھے سارا طریقہ آتا تھا، اور رب رسول کے حق میں قائل کرنے کا تجھے طریقہ ہی نہیں آتا، تجھے پتہ ہی کوئی نہیں کہ کیسے قائل کرنا ہے۔ اپنے لیے تو نے قائل مائل کرنا تھا، سارا پتہ تھا، سب خبر تھی کیسے منانا ہے، اور کسی کو مسجد کے لیے منانا تھا تو کہتا جی میری کو مانتے ہی نہیں، میری کون سنتا ہے۔ آپ جب تک اس درد سے، زازان نام کا ایک گویہ تھا بغداد میں، گاتا تھا، آواز بڑی سریلی تھی، بڑے لوگ اس کے گرد جمع ہو جاتے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود، یہ وہ خوبصورت ہستی ہیں کہ محبوب نے فرمایا ان سے قرآن سیکھا کرو، یہ اسی طرح پڑھتے ہیں جس طرح میرے اوپر نازل ہوا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں مفتی، صحابہ میں قاری، بڑے آدمی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود ایک دن گزر رہے تھے کسی مقام سے جہاں بھی وہ رہتا تھا، تو وہاں اللہ معاف فرمائے گانے بجانے کی مجلس سجی ہوئی تھی، وہ گا رہا تھا، آپ گزرے تو کانوں میں ہلکی سی آواز گئی۔ قریب ایک شخص سے پوچھا یہ کون ہے، کس کی آواز ہے؟ کہا حضرت یہ زازان نام کا ایک گویہ ہے۔ وہیں کھڑے کھڑے درد سے کہنے لگے کتنی سونی آواز ہے، کاش یہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا، اتنی خوبصورت آواز ہے، کوئی تو ہونا جو اس درد سے بات کرے، کاش یہ قرآن پاک پڑھتا۔ اور پھر دعا مانگتے آگے تشریف لے گئے۔ وہ جوان تھا، فارغ ہو کے باہر نکلا، لوگوں کا رش تھا، ایک شخص نے اسے روکے، کہا زازان ادھر آ، پتہ آج کیا ہوا؟ کہا جناب کیا؟ کہنے لگے جانتے ہو حضرت عبداللہ ابن مسعود کو؟ کہا جانتے ہیں۔ فرمایا وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج گزرے، تیری آواز ان کی سماعتوں سے ٹکرائی تو فرمانے لگے کاش یہ قرآن پاک پڑھتا۔ کہنے لگا صحیح بتاؤ انہوں نے میرا نام لیا ہے؟ صحیح بتاؤ میرے لیے کہا انہوں نے؟ میرے جیسے شخص کے لیے میں سوچ بھی نہیں سکتا، میں کہاں وہ کہاں، میرا نام لیا ہے؟ کہاں؟ تھوڑی دیر رکا، چند لمحوں پتہ نہیں سوچیں کہاں کہاں کا سفر کر کے آئیں، وہ ساری سوچیں درد بن کے آنسو بنی، اور پھر آنسو داڑھی پہ ٹپکے چہرے پہ آئے۔ پھر لوگوں سے پوچھنے لگا گھر کا پتہ بتاؤ گے؟ کہا وہ فلاں جگہ پہ موجود ہیں۔ دوڑا گیا، دروازے پہ دستک دی، حضرت عبداللہ ابن مسعود آئے، کہا کون ہو بیٹا؟ کہنے لگے حضور میں وہی ہوں جس کے بارے میں آپ نے کہا تھا کاش یہ قرآن پڑھتا، میں آ گیا ہوں، پڑھا دے مجھے قرآن پاک، پڑھا دے۔ کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں پر سمندر اچھال دیتا ہے۔ کسی سے تو آپ پیغام حق کہیں، کسی کو تو دعوت خیر دیں، یہ سب سے بڑا بھلا ہے۔